السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں یہ بات چل رہی تھی کہ دیوالی کی مٹھائی لینا جائز ہے یا نہیں، اسے قبول کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں۔ آخر میں یہ بات آئی کہ قبول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن نہ قبول کرنا ہی بہتر ہے اور اسے ٹال دینا ہی بہتر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمانی غیرت، ہماری اسلامی حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی دباؤ کے دیوالی کی مٹھائی قبول کر لی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیوالی کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ دیوالی کے موقع پر دی جاتی ہے، اور دیوالی کیا ہے، وہ غیر مسلموں کا، برادران وطن کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اسے ذہن میں بٹھانا چاہیے اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی کے بھی مذہبی تہوار کے موقع پر، کوئی بھی تہوار ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، دسہرہ ہو، یا غیر مسلموں کے علاوہ، یعنی کافروں کے علاوہ دوسرے ہوں، جیسے کرسمس ڈے ہے یا اور کوئی ڈے ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اور ان کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، اس مذہبی تہوار کے موقع پر وہ کسی بھی طریقے سے خوشی کا اظہار کریں، مٹھائی دے کر، تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر، دعوت کر کے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کہ یہ دیوالی کی مٹھائی ان کے مذہبی تہوار پر ہوتی ہے، ان کے خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری اسلامی غیرت و حمیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے قبول نہ کریں۔ کیوں نہ قبول کریں؟ اس وجہ سے کہ وہ مٹھائی ان کی مذہبی تہوار کی وجہ سے ہے، اور لامحالہ ہم ان کی مٹھائی قبول کریں گے تو گویا کہ ہم بھی ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کی مذہب اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی غیر مسلم کے مذہب کے تہوار میں شریک ہوا جائے، غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر خوشی منائی جائے۔ ادنا سے ادنا درجے میں بھی اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مٹھائی قبول کریں گے تو گویا کہ وہ شخص خوشی ہے، اس کے یہاں جشن ہے، تہوار ہے، ہم مٹھائی قبول کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہو گئے۔ ایک مثال سے سمجھ لیں ہم اسے۔ مثال کے طور پہ ہمارے آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو وہاں سے کیا ہے، لڈو آتے ہیں، 2 لڈو آئے یا کوئی مٹھائی آ گئی، منہ میٹھا کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آتی ہے، تو جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، ہم ان کی مٹھائی فوراً قبول کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے ہماری انبن ہو، کسی سے تعلقات استوار نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، روابط ہمارے کسی سے جو ہے ٹوٹ چکے ہوں، تو ہم اس کی مٹھائی کو کیا کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اسے واپس کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس اظہار کے لیے کہ ہم تم سے ناراض ہیں، تم سے خفا ہیں، ہمارا رابطہ تم سے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر، ایک دیوالی ہی کا موقع نہیں، دیگر اور بھی تہوار، بہت سے تہوار ہیں، اور صرف کافروں، ہندوؤں کا نہیں بلکہ اور بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار کے موقع پر اس سے کوئی تحفہ قبول کرنا، ہدیہ لینا، اس کی خوشی کی چیزوں میں شریک ہونا، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ اس لیے ہم نے کل ہی
گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ گنجائش ہے لیکن مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے اسے قبول کرنا، دیوالی کی مٹھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف انداز میں بیان بھی کیا ہے، فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا کس بات سے کہ تم اچھا سلوک کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ ان کافروں کے ساتھ، ان غیر مسلموں کے ساتھ جو دین کے معاملے میں تم سے قتل و قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، اور جو تمہیں گھروں سے باہر نہیں نکالتے، تمہاری جائیداد سے تمہیں بے دخل نہیں کرتے۔ گویا کہ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ جنگی نہیں ہے، امن کا معاملہ ہے، ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم کسی طریقے کی بھلائی کرتے ہیں تو دین اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن یہ بھلائی کرنے کا، حسن سلوک کا، ان سے رابطہ رکھنے کا بھی ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے۔ دین اسلام اس سے باہر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اسلام والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو، غیر مسلموں کو دوست نہ بنائے۔ اولیاء کہتے ہیں خاص دوست کو، جگری دوست کو، قریبی دوست کو، انہیں دوست نہ بنائے۔ یہ ایمان والے کی ایک پہچان ہے، اس کی شان ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اتنا قریب نہ ہونے دے۔ ظاہر سی بات ہے جب زیادہ قربت ہوتی ہے تبھی آپس میں لین دین ہوتا ہے، تبھی آپس میں جو ہے ہدیہ تحائف کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ رابطہ نہ ہو، بہت زیادہ جو ہے تعلق نہ ہو تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ ہم سے لوگ، بہت سے لوگ ملتے جلتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، ان سے خیر خیریت ہوتی ہے، لیکن بس وہ اسی حد تک رہتا۔ تو ہمارا بھی معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بس اسی حد تک ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اور زیادہ بھی کرنا ہو تو کریں، لیکن دائرے میں رہ کر، مذہبی تہوار میں ان کے ہرگز شریک نہ ہو۔ آگے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ اگر کبھی موقع ہو، کبھی مجبوری ہو، کبھی ضرورت پڑ جائے کہ غیر مسلموں سے کے ساتھ رابطہ کرنا ہو، ان سے تعلق جو ہے سنوارنے ہو، بنانا ہو، کبھی ایسا موقع آ جائے تو الا ان تتقوا منہم تقا، اس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اس آیت کے اس جملے کا، کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، تم ان سے بچنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے معاملہ کر لو۔ جیسے کہ دیوالی کا موقع ہے، اگر وہ مٹھائی دیتے ہیں تو اگر قوی اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہر طرف غیر مسلم ہیں، اگر ہم ان کی مٹھائی قبول نہیں کریں گے تو وہ غصہ ہو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ وہاں مجبوری ہے، تو وہاں مجبوری ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں، اسے لے کر رکھ لیں۔ اسی طریقے سے کاروباری معاملات میں اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بہت گھاٹا ہو جائے گا، تو اس صورت میں مجبوری کے دائرے میں قبول کریں۔ لیکن مجبوری بھی کیسی ہوتی ہے اسے بھی ہم اسی مثال سے سمجھائیں گے جو ہم نے پیچھے مثال دی، کہ ہمیں اگر کسی کے یہاں سے مٹھائی آئی ہے، کسی کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم بڑے خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ناراضگی ہوتی ہے لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں معاشرے کی وجہ سے، آس پاس رہنے والوں کی وجہ سے، گھر خاندان کی وجہ سے کہ لوٹا نہیں سکتے، مجبوری ہے، تو پھر ہم اسے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کر لیتے ہیں مجبوری کے دائرے میں۔ ویسے ہی دیوالی کے موقع پر دی جانے والی مٹھائی ہماری کیفیات کے حساب سے ہمیں اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مجبور ہوں، دیکھیں کہ اگر نہ قبول کرنے پر ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں قبول کرنے کی گنجائش ہے،
اور اگر اس کے علاوہ حالات ہیں ہم نہیں قبول کرتے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا سامنے والا شخص ایسا ہے کہ ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، پیار محبت سے اسے بتا سکتے ہیں، تو اسے سمجھا دیں، اسے صریح الفاظ میں بتا دیں کہ بھائی اس موقع پر آپ ہمیں مٹھائی نہ دیجیے، ہم آپ کے کسی اور موقع پر شریک ہو سکتے ہیں، خوشی کا کوئی دوسرا موقع ہو، یہ فطری مواقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں کی ولادت ہوئی، یا شادی کا موقع ہے، یا کسی نے بنگلہ خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، یا کوئی بھی اور خوشی کا موقع، اس موقع پر غیر مسلم مٹھائی لا کر دیں، آپ اسے قبول کیجئے، اس کی گنجائش ہے، بالکل قبول کیجئے، اسے کھائیے، اچھی بات ہے۔ آپس میں اس طرح کے خوشی کے موقع پر شریک کرنا، شریک ہونا، اس کی گنجائش ہے۔ مذہبی تہوار میں شریک ہونا تو اس کی تو بالکل گنجائش نہیں، اور مذہبی تہوار کے موقع پر ہدیہ تحائف لینا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس طور پر کہ مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو لے سکتے ہیں۔ اسی بات کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اس طور پر کہا تھا کہ شریعت نے لینے کی گنجائش دی ہے، اسے بہتر نہیں کہا، اسے پسندیدہ نہیں کہا، اسے اچھا نہیں کہا۔ تو مجبوری کے دائرے میں لے لیں، بادر ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، دل میں ناپسند کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کا بھی اگلا مرحلہ بھی ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر گفتگو کریں گے کہ لینے کے بعد بھی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کی طرف سے یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ ہم انہیں اپنی خوشی کے موقع پر شریک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عید کے موقع پر ہم انہیں سوئیاں کھلاتے ہیں، شیرینی کھلاتے ہیں، تو ان کی خوشی میں ہم کیوں نہ شریک ہوں؟ وہ ہم سے غیر مسلم بھی یہ اشکال کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے آئندہ گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے الوداع۔ اسی طریقے سے اور دینی معلومات کے لیے، اسلامی چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، رابطے میں رہیں۔ بات پسند آئی ہو تو لائک کریں، آگے بڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جن حضرات نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید آنے والی اچھی باتیں، دینی باتیں آپ تک جلد سے جلد پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔